عرفان صدیقی کہتے ہیں عمران خان کی رہائی بچوں یا بہنوں سے نہیں، ان کے اپنے طرز عمل پر منحصر ہے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر لیگی رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ اگر عمران خان کے بچے پاکستان آ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں اور قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک چلائیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بانی تحریک انصاف کی رہائی نہ تو ان کے بچوں سے ممکن ہے اور نہ ہی بہنوں سے، بلکہ یہ معاملہ مکمل طور پر ان کے اوپر اپنے رویے اور طرز عمل پر منحصر ہے۔ عرفان صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے بچوں کو سیاست میں لانے کے خواہاں ہیں اور اگر وہ قانون کے مطابق سرگرمیاں کریں گے تو انہیں اس کا حق حاصل ہے۔ تاہم رہائی جیسے معاملات سیاسی دباؤ یا خاندانی اثر سے نہیں بلکہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے فیصلہ پاتے ہیں۔ لیگی رہنما نے خیبر پختونخوا کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں حکومت کی تبدیلی کی کوئی بات زیر غور نہیں اور پیپلز پارٹی اس وقت اتحادی جماعت کے طور پر حکومت کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری ایک مدبر اور تجربہ کار رہنما ہیں جنہوں نے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کی بلکہ حکومت کو مضبوطی سے آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے۔ وزیر اطلاعات کی چینی رہنما سے ملاقات، دو طرفہ میڈیا تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کی ڈپٹی ہیڈ وزیر اور پارٹی سیکریٹری برائے نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن ایڈمنسٹریشن چائنا NRTA کاؤ شومن کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان اور چیئرمین کے درمیان دو طرفہ میڈیا تعاون کو وسعت دینے، مشترکہ پروڈکشنز، فیک نیوز کے تدارک، تربیتی پروگراموں اور ثقافتی تبادلے کے لیے نئے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے میڈیا کے شعبے میں جاری شراکت کو باہمی اعتماد اور دیرینہ دوستی کا مظہر قرار دیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان میڈیا اور ابلاغ کے میدان میں چین کے تجربات سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا، پبلک سروس، براڈ کاسٹنگ اور ثقافتی مواد کی ترویج میں چین کی مہارت لائق تحسین ہے۔ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے چین اور پاکستان کے سرکاری نشریاتی اداروں کے درمیان روابط اور مشترکہ نشریاتی منصوبوں کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے فیک نیوز کے خلاف مشترکہ بیانیہ اور تکنیکی تربیت و ادارہ جاتی اشتراک پر بھی اتفاق کیا۔ سپریم کورٹ نے بچے کا ماہانہ خرچ 25,000 مقرر کرنے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ میں مختلف فیملی میٹرز کے دوران چیف پاکستان نے اہم ریمارکس دیے، جبکہ سپریم کورٹ نے ماہانہ خرچ 25,000 مقرر کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ فیملی میٹرز میں معاوضوں کی ادائیگی کی اپیلیں سپریم کورٹ میں نہیں آنی چاہیے، نچلی عدالتیں معاوضہ طے کر دیں، معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ معاوضوں کی ادائیگیوں کی رقم میں سپریم کورٹ نہیں پڑے گی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ چھوٹے بچے کے لیے 25,000 ماہانہ خرچ بہت زیادہ ہے۔ اس پر جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس دیے، اپنا بچہ ہے تو 25,000 کچھ زیادہ نہیں۔ عدالت نے ماہانہ خرچہ 25,000 مقرر کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نتن یاہو کا دعویٰ، اسرائیل جانتا ہے کہ ایران کا انتہائی افزودہ یورینیم کہاں دفن ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ ان کو ایران کے افزودہ یورینیم کے مقام کا علم ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں نتن یاہو نے اس یقین کا اظہار کیا کہ انہیں نہیں لگتا اب ایران جوہری پروگرام کو آگے بڑھائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل جانتا ہے کہ ایران نے انتہائی افزودہ یورینیم کہاں زیر زمین دفن کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران اب خوف زدہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایرانی سمجھتے ہیں جو کچھ امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار کیا وہ 2-3 بار بھی کر سکتے ہیں۔ ایرانی اب خوف زدہ ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی معاہدہ جلد ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشیں، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور پی ڈی ایم اے نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے مختلف اضلاع میں مونسون بارشوں کا سلسلہ 13 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بارشوں کے باعث پیدا ہونے والے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو 112 اور واسطہ سمیت دیگر ادارے مشینری سمیت عملے کو الرٹ رکھیں۔
نشیبی علاقوں سے پانی کے نکاس کو جلد از جلد ممکن بنائیں۔ اس کے علاوہ شہریوں کو کچے مکانات اور بوسیدہ عمارتوں سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اور بھارت نے اے سی سی میٹنگ ڈھاکہ میں رکھنے پر اعتراض کر دیا، دستبرداری پر غور، وجہ کیا ہے؟ ایشین کرکٹ کونسل اے سی سی کی میٹنگ 24 جولائی کو ڈھاکہ میں شیڈول کی گئی ہے، جسے بھارتی بورڈ کسی اور مقام پر منتقل کرنے کے خواہاں ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈھاکہ میں شیڈول اے سی سی میٹنگ کسی دوسرے وینیو پر منتقل نہ کی گئی تو بھارتی بورڈ میٹنگ سے دستبردار ہونے پر غور کر سکتا ہے، جب بھارتی کرکٹ بورڈ نے میٹنگ کا وینیو تبدیل کرنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے باعث بنگلہ دیش جانا مناسب نہیں ہے، لہٰذا بھارتی بورڈ نے اے سی سی میٹنگ کے وینیو کو شفٹ کرنے سے متعلق باضابطہ بتا دیا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل بھارتی بورڈ اگست میں بنگلہ دیش میں سیریز بھی ملتوی کر چکا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی تناؤ کی وجہ سے مودی سرکار نے دورہ ملتوی کرنے کا کہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایشیا کپ کے لیے 3 وینیوز کو متبادل پلان کے طور پر رکھ لیا گیا ہے، بس بھارتی کرکٹ بورڈ کو حکومت کی جانب سے ہدایات کا انتظار ہے۔